بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باغ فدق کو لے کر شیعہ رافضی اس قدر جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ خود ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ باغ فدق کے معاملے میں ان کا اصل دعویٰ کیا ہے، ان کا اصل موقف کیا ہے۔ ان کے اسی ایک جھوٹ کی مثال میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ باغ فدق کے معاملے میں شیعہ خود کنفیوز ہیں اور انہیں خود اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا اصل دعویٰ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں دو چیزیں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دو لفظ ہیں اردو کے، ایک ورڈ ہے ہبہ اور دوسرا ہے میراث۔ ان دونوں ورڈز کو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ جو ورڈ ہبہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں کسی کو کوئی چیز دے دیا، اسے گفٹ کر دیا یا اسے حوالے کر دیا، اس کو اس کا مالک بنا دیا، تو اسے کہتے ہیں ہبہ کرنا۔ اپنی لائف میں آپ کسی کو بھی کچھ بھی گفٹ کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے اس کو حوالے کر دیتے ہیں، اس کا مالک بنا دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہبہ کرنا۔ اور میراث جو ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے انتقال کے بعد اپنے پیچھے جو چیزیں چھوڑ جائے، یعنی کہ وہ کسی کو ہبہ نہیں کیا ہوتا بلکہ اس کے انتقال کے بعد اس کی جو پراپرٹی بچ جاتی ہے اور پھر قرآن کے حکم کے مطابق، حدیثوں کے حکم کے مطابق وہ اس کی اولاد میں یا اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں میراث۔ تو اس فرق کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو ہبہ ہوتا ہے وہ ایک انسان اپنی لائف میں ہی کسی کو دے دیتا ہے، گفٹ کر دیتا ہے، اس کو اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور جو چیز اس لیے ہبہ ہو جاتی ہے پھر وہ میراث نہیں ہوتی، کیونکہ میراث وہ چیز ہوتی ہے جو مرنے کے بعد میت نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہو، یعنی کہ کسی کو ہبہ نہ کیا ہو بلکہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا ہو، تو اس چھوڑے ہوئے مال میں میراث جاری ہوتی ہے، اس مال کو میراث کہتے ہیں۔ تو یہ بات کنفرم ہوئی کہ جو چیز ہبہ ہوگی وہ میراث نہیں ہو سکتا، اور جو چیز میراث ہوگی وہ ہبہ نہیں کہا جا سکتا۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب اس فرق کو آپ نے سمجھ لیا، اب آئیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ باغ فدق کے تعلق سے شیعہ خود کتنے کنفیوز ہیں۔ شیعوں کا ایک مولوی، لیٹسٹ مولوی حسن اللہ یاری، آپ میں سے کئی لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا، اس نے باغ فدق کو لے کر کے 4 الگ الگ باتیں کہی ہیں۔ میں ون بائی ون آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اس کا جو دعویٰ ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی باغ فدق حضرت فاطمہ کو ہبہ کر دیا تھا، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہبہ کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ باغ فدق جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو دے دو۔ آئیے اس کی ویڈیو سنتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ فدق کو دے دو، فدق دے دو یا حبیب، اللہ نے وحی کی، فدق دے دو زہرا سلام اللہ علیہا۔ فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال لها، تو ان کو بلایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس، یا اور فرمایا اے میرے بیٹی یا فاطمہ، ان اللہ امرنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ان ادفع الیکی فدق، کہ میں آپ کو دے دوں فدق، میں فدق آپ کو دے دوں۔ فقالت قد قبلت یا رسول اللہ من اللہ ومنک، تو بی بی سلام، ہبہ میں کیا ہوتا ہے؟ عطا ہوتا ہے اور اخذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے قبول، میں نے لے لیا۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے سن لیا کہ شیعوں کے نزدیک باغ فدق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت فاطمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی گفٹ کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔ یہ ایک کلیم ہو گیا کہ باغ فدق اپنی لائف میں ہی رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو گفٹ کر دیا تھا۔ اب آئیے ہم شیعوں کا دوسرا کلیم سنتے ہیں۔ سلام اللہ علیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من ان یقسم لها میراثا، انہوں نے ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان سے مطالبہ کیا کہ ان کا میراث ان کو دیا جائے۔ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، یعنی کہ پرسنل پراپرٹی ہے ان کے بابا کی۔ فقال لها ابو بکر، ابو بکر نے ان سے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ فغضبت، فغضبت، فا کس میں ہوتا ہے عربی زبان میں؟ ابھی آپ طالب علم ہیں، اب جب اساتید سے پڑھ لیں، فا ہوتا ہے تفریق کے لیے، یعنی ما قبل ما بعد کا سبب ہے۔ بل ان تأتینی فاکرمک، اگر آپ تشریف لائیں میں آپ کا اکرام کروں گا، یعنی آپ کا آنا سبب ہے میرے اکرام کا۔ ابو بکر نے جو ہی یہ کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث میں ترک ہوتا ہے، فغضبت، بی بی سلام اللہ علیہ نے غضب کیا،
ناراض ہو گئی ہیں. اور کیسے ناراض ہو گئی ہیں؟ فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتى توفی. ہمیں وہ ابو بکر کے ساتھ انہوں نے کبھی بات نہیں کیا اور ابو بکر سے انہوں نے دوری اختیار کیا اور پھر جب تک ان کی وفات ہوئی ابو بکر سے انہوں نے گفتگو نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. یہاں پر حسن اللہ یاری یہ کلیم کر رہا ہے کہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنی میراث طلب کرنے، باغ فدق کو طلب کرنے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی اور ان سے اپنی میراث یعنی کہ باغ فدق طلب کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں باغ فدق دینے سے انکار کر دیا. ان کی حق تلفی کی، ان کا مال، ان کا حق، ان کی میراث کو غصب کر لیا، یعنی کہ ان کی میراث پر باغ فدق پر قبضہ کر لیا. اب دیکھیں دو بات ہو گئی کہ ایک طرف تو شیعوں نے یہ کہا کہ وہ تو زندگی میں ہی ہبا کر دیا تھا، گفٹ کر دیا تھا حضرت فاطمہ کو، اور دوسری طرف یہ کلیم ہے کہ باغ فدق میراث کے طور پر حضرت فاطمہ طلب کرنے گئی تھیں اور حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں نہیں دیا، اس پر قبضہ کر لیا. اب بتائیں کہ جو چیز گفٹ ہو چکی ہے، ہبا ہو چکی ہے، لائف میں ہی ان کو مل چکی ہے، تو پھر اسی چیز کو میراث کے نام پر مانگنے کے لیے سیدہ کیوں آئیں گی؟ کیونکہ یہ بات تو کلیئر ہو چکی کہ جو چیز میراث ہوتی ہے وہ ہبا نہیں ہوتی، اور جو چیز ہبا ہو چکی ہے وہ میراث نہیں بنتی. تو اگر شیعوں کا پہلا کلیم صحیح تھا کہ وہ ہبا ہو چکا تھا حضرت فاطمہ کو، تو پھر وہ اپنی گفٹ کی ہوئی چیز کو جو ان کو پہلے ہی مل چکی ہے اسے میراث کے نام پہ مانگنے وہ کیوں آئیں گی؟ تو یہ تو ہو گیا شیعوں کا دوسرا کلیم کہ حضرت فاطمہ اپنی میراث کو باغ فدق کو طلب کرنے آئی تھی اور صدیق اکبر نے انہیں دینے سے انکار کر دیا، اس پہ قبضہ کر لیا. تو شیعوں کے یہ دو کلیمز آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے. اب آئیے شیعوں کا تیسرا کلیم بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں. جب ابو بکر کو حکومت ملی ہے تو ابو بکر نے ان کے وکلاء کو خارج کیا. اب اس کی تفصیلات ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. عمر نے مشورہ دیا نا کہ پکڑ لو فدق ان سے چھین لو، تو انہوں نے وہاں پہ بھیج دیا کہ ان کے وکلاء کو وہاں سے نکال دیا. فأتته فسألته أن يردها عليها. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کے پاس آئیں، کہا کہ فدق مجھے واپس کر دو، فدق واپس کر دو، تم نے کیوں میرے وکلاء کو نکالا؟ فقال لها ائتيني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك. اس نے کہا، عمر نے کہا کہ کوئی کالا یا کوئی لال رنگ کا آدمی، یعنی کوئی شخص لے کے آؤ تو شہادت دے دے کہ تیری ملکیت. حالانکہ ذولیت سے اگر یہ قلم میرے پاس ہے، کوئی کہتا ہے ادعا کرتا کہ مجھ سے چھین لیتا ہے تو وہ ظالم ہے، وہ اس کو بینے کی ضرورت. ذولیت کے لیے اگر ایک چیز آپ کے پاس ہے اس کے لیے آپ کو شاہد کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام و ام ایمن، امیر المؤمنین علی القرآن والقرآن مع علی. ام ایمن جن کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ ام ایمن امرات من اہل الجنہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں نے مختلف کتب میں روایت کی، من اراد ان يتزوج بامرأة من اہل الجنہ فلیتزوج بام ایمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جنت کی کسی عورت سے شادی کرے تو ام ایمن سے شادی کرے. فتزوجها اسامہ ابن زید، پھر اسامہ نے اس سے شادی کی. پھر فتزوجها زید بن حارثہ، زید بن حارثہ نے ام ایمن سے شادی کی ہے، پھر زید سے اس کی اولاد ہوئی ہے اسامہ. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی مختلف کتابوں میں موجود ہے. فشہد لها، تو ام ایمن نے بھی شہادت دی. فکتب لها بترک التعرض، تو امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ لکھ کے دے دیا اس نے، ابو بکر نے لکھ کے دے دیا کہ یہ ان کی مال ہے. اب شرمندگی ہوگی خلیفے کو، اب کیا کر سکتا ہے. فخرجت والکتاب معها، وہاں سے وہ جب تشریف لائی ہیں تو ان کے پاس وہ لیٹر تھا. اس ویڈیو میں حسن اللہ یاری یہ کہتا ہے کہ جب سیدہ باغ فتح کو طلب کرنے آئی حضرت ابوبکر صدیق سے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لیٹر لکھا اور لیٹر پر وہ جو باغ فدق تھا وہ حضرت فاطمہ کے نام کر دیا، ان کے حوالے کر کے انہیں دے دیا، یعنی کہ لیٹر لکھ کر کے دے دیا کہ ٹھیک ہے آج سے یہ آپ کا ہے. اب دیکھیں اس سے پہلا جو شیعوں کا کلیم تھا وہ یہ تھا کہ حضرت فاطمہ باغ فدق کو طلب کرنے آئی تھی اور حضرت ابوبکر نے اس پر قبضہ کر لیا اور انہیں دینے سے انکار کر دیا. لیکن یہاں پر اب یہ جو تیسری ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہاں پر شیعہ خود کلیم کر رہے ہیں کہ جب وہ باغ فدق کو طلب کرنے آئی تھی تو صدیق اکبر نے قبضہ نہیں کیا تھا بلکہ لیٹر لکھ کر کے انہیں دے دیا تھا، ان کے حوالے کر دیا تھا. تو یہ تیسری بات ہو گئی جو شیعوں کی طرف سے ہوتی ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق نے قبضہ کر لیا تھا تو پھر لیٹر لکھ کر کیوں دیا، اور اگر لیٹر لکھ کر کے دے دیا تھا تو پھر یہ بات کہنا غلط ہے کہ انہوں نے باغ فدق پر قبضہ کر لیا تھا.
یہ تینوں شیعوں کے کلیمز ہیں. اب آئیے چوتھا کلیم بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور یہ بہت مزیدار ہے. حدیث پہلے پڑھو، حدیث بعد میں پڑھو. پہلے 2 سوالوں کا جواب آپ نے نہیں دیا. آپ نے کیوں تہمت لگایا شیعوں پر کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ان کو فدق ملنا چاہیے؟ کب شیعوں نے یہ کہا؟ تو اس ویڈیو میں حسن اللہ یاری یہ کہتا ہے کہ آپ نے شیعوں پر یہ تہمت کیوں لگائی کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے وفات کے بعد باغ فدق جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو ملنا چاہیے. شیعہ کب یہ کہتے ہیں؟ یعنی کہ اب حسن اللہ یاری یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شیعوں کا تو ایسا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے کہ باغ فدق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ کو ملنا چاہیے. ارے بھائی تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ باغ فدق حضرت ابوبکر صدیق نے اس پر قبضہ کر لیا، حضرت فاطمہ کو دیا نہیں، ان کی حق تلفی کی. دوسری طرف تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ باغ فدق ان کو ملنا چاہیے تھا. تو پھر آخر تمہارا اصل دعویٰ کیا ہے؟ تم کیوں یہ کہتے ہو کہ صدیق اکبر نے ان کی حق تلفی کی، صدیق اکبر نے ان کا مال غصب کر لیا؟ آخر تمہارا دعویٰ ہے کیا جب تمہارا یہ کلیم ہی نہیں ہے کہ باغ فدق حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملنا چاہیے؟ تو پھر باغ فدق کو لے کر تمہارا اصل کلیم کیا ہے؟ تو شیعوں رافضیوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے اپنا کنفیوژن کلیئر کریں کہ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. باغ فدق ہبہ کر دیا تھا یا پھر باغ فدق میراث تھی؟ کیونکہ جو ہبہ ہوتا ہے وہ میراث نہیں ہوتی، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے. تو شیعوں کا اصل کلیم کیا ہے کہ باغ فدق ہبہ کر دیا تھا یا پھر باغ فدق میراث کے طور پہ حضرت فاطمہ کو ملنا چاہیے تھا اور صدیق اکبر نے نہیں دیا، یا پھر یہ کہ حضرت فاطمہ کو صدیق اکبر نے دے دیا تھا، یا پھر یہ کہ شیعوں کا ایسا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے کہ باغ فدق ان کو ملنا چاہیے تھا. امید ہے کہ کسی شیعہ رافضی کی طرف سے اس پر کلیریفیکیشن ضرور آئے گا کہ باغ فدق کے معاملے میں ان کا اصل موقف کیا ہے. ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.